السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستانی اسکولوں میں کیا امیڈیٹ چینجز کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی اسکولوں میں جو امیڈیٹ چینجز کرنے کی ضرورت ہے اور جس کی ضرورت اب ناگزیر ہو چکی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ اسکول جانے کی صحیح عمر کیا ہوتی ہے۔ اسکول جانے کی صحیح عمر ہے 5 سال۔ 5 سال سے بچے کا اسکول اسٹارٹ ہونا چاہیے، چاہے پھر وہ نرسری کے جی کا نام دے لیا جائے یا کوئی اور نام دے لیا جائے، مگر 5 سال سے پہلے بچہ اس کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 5 سال کے بعد بچہ اسکول اسٹارٹ کرے تو اس کو اس طرح سے اسٹارٹ کروائے کہ اس کی بیسک تعلیم اسلامی تعلیم شروع ہونی چاہیے۔ اگر میں آپ کو اب اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اسکولز کے اندر قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھائی جائے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی۔ ہمیں انگلش سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچے کو ہمارے انگلش آئے، تو قرآن میں سے ہی جو مشکل الفاظ ہیں نکال کے اس کی عربی، انگلش اور اردو لکھنا، پڑھنا اور بولنا سکھائی جائے۔ اور بیسیکلی صرف لینگویج، آپ 3 لینگویجز تقریباً 6ٹھی کلاس تک لکھنا، پڑھنا اور بولنا سکھائیں۔ یعنی کہ جب بچہ 5 سال سے 6 کلاس تک پہنچے گا تو اس کو انگلش، اردو اور عربی لکھنا، پڑھنا اور بولنا آنی چاہیے۔ انگلش زبان آپشنل میں دیں اور عربی زبان کو کمپلسری کر دیں اسکولز کے اندر، یعنی کہ یہ زبان آپ نے ہر حال میں سیکھنی ہے، کمپلسری ہونی چاہیے، اور اس کی وجوہات بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ عربی زبان میں قرآن آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ عربی زبان سکھائیں اور وہ والی عربی سکھائیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے بعد میں اپنا ٹارگٹ اس حساب سے لے کے چلنا ہے۔ ہمارا گول یہ ہونا چاہیے جب بچے کو 6ٹھی کلاس تک جو ہے وہ لکھنا، پڑھنا اور بولنا آ جائے، یعنی کہ انگلش، عربی اور اردو۔ عربی انگلش میں مطلب اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں انگلش کی کتابوں میں ہمارے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جان نے یہ کر دیا، لائلا نے وہ کر دیا، مطلب یہ والی کہانیاں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ پوری ٹرانسلیشن انگلش میں کر دیں قرآن کی، اور چھوٹی چھوٹی آیتوں سے انگلش سکھانا شروع کریں۔ آپ کو 2 مقاصد حل ہو رہے، انگلش بھی لکھنی آ رہی ہے، بولنی بھی آ رہی ہے، اور ساتھ میں قرآن بھی سمجھ آ رہا ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی یہی کریں۔ اردو میں جو ہے وہ الٹی سیدھی کہانیاں جو کتابوں میں لکھی ہیں اس کو حذف کر دیا جائے، بلکہ اس کی بجائے قرآنی آیات اور ان کے معنی اردو میں لکھنے اور پڑھنے اور بولنے سکھائے جائیں۔ اس سے ہمارے 2-3 مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ قرآن ہم سے کیا رہا ہے۔ دوسری بات، ہمارا لکھنا، پڑھنا، اردو، انگلش اور عربی، ہمیں 3 زبانیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اس کی سیٹنگ اس طرح بنائی جائے کہ وہ بچے پہ بوجھ نہ بنے، بلکہ بہت معمولی، بڑے پیارے سے انداز میں اس کو پڑھایا اور سمجھایا جائے، اس کو لکھنا، پڑھنا اور سمجھ آنا سکھایا جائے۔ اور اس کے بعد 6ٹھی کلاس کے بعد اس کو الگ الگ طرح کے اور ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ شامل کی جائیں بچے کے لیے، یعنی کہ 6ٹھی کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی ہنر بھی ساتھ میں سکھایا جائے، اور وہ ہنر کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کی چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں، یعنی کہ کوئی گیمز ایسے شامل کیے جائیں، گیمز کا پیریڈ میں چیس بچوں کے مقابلے کرائے جائیں، بچوں سے نشانہ بازی کے مقابلے کرائے جائیں، بچوں سے ریسنگ کرائی جائے، اور جو پی ٹی پیریڈ ہونا چاہیے وہ کم از کم ایوری ڈے 2 آورز کا ہونا چاہیے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اسکول کے ٹائمنگز صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ہونے چاہیے، اور بچہ ایک کوالٹی ٹائم اسکول میں اسپینڈ کرے، یہ ضروری ہونا چاہیے۔ یعنی کہ بچہ اگر اسکول کے اندر ہے تو وہ ایک درس گاہ کے اندر ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ درس گاہ میں
اس کو صحیح سے چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. ایک اسلامی ملک کی درسگاہ ایسی ہونی چاہیے. چھٹی کلاس کے بعد پھر اس کا کوئی نہ کوئی ہنر اس کو ضرور سکھائیں، جیسے کہ اس کو بزنس کے بارے میں سکھائیں کہ ہاؤ ٹو ڈو بزنس. یعنی کہ ایک بزنس کا پیریڈ بھی ہونا چاہیے کہ بزنس کی کیا ویلیو ہے، بزنس کیسے کیا جاتا ہے، ٹریڈ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو وہ بتایا جائے. اس کو میتھمیٹکس سکھائی جائے. اس کو کمپیوٹر کی بیسک سکلز ہیں وہ کوئی نہ کوئی بیسک سکلز اس کی شامل کی جائیں، تاکہ یعنی لینگویج کا مسئلہ حل ہو گیا، اردو انگلش اس کو آ گئی. اور یہ ساری چیزیں اردو انگلش اور عربی میں ہی لے کے چلی جائیں، تاکہ بچہ جو ہے اس کی صحیح لرننگ شروع ہو. اچھا، ایک چیز اور، کیا ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ کیا لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم ساتھ ہونی چاہیے؟ جی ہاں، لڑکیوں اور لڑکوں کی تعلیم ساتھ ہو، مگر ان کے سیکشنز الگ الگ کر دیے جائیں. مطلب ایک ہی اسکول کے اندر پورے سیکشن اے فار ایگزامپل وہ صرف لڑکیوں کا ہو، اور پورا سیکشن بی وہ صرف لڑکوں کا ہو. یعنی کہ وہ الگ الگ کلاسوں میں بیٹھ کے پڑھیں، اور ان کے لنچ ٹائم بھی الگ الگ ہوں. یعنی کہ اگر تقریباً 11 سے 12 لڑکوں کا لنچ ٹائم ہو، پورا 1 آور کا، اور 12 سے 1 لنچ ٹائم لڑکوں کا ہو. اس سے یہ ہوگا کہ انٹریکشن بہت کم ہو جائے گی لڑکوں اور لڑکیوں کے آپس میں. بڑی بڑی لائبریریز ہوں جہاں پہ کہ بچہ اپنی پسند کی کتابیں سلیکٹ کرے. 1 آور اس کا کم از کم لائبریری کا ہونا چاہیے، 1 آور اس کا اسپورٹس کا ہونا چاہیے، اور باقی ٹائم یہ لنگوسٹکس کا ہونا چاہیے، اور باقی ٹائم آپ اس کو ہنر سکھائیں. لنچ، کیا لنچز اسکولس کو دینے چاہیے؟ جی ہاں، لنچز ضرور اسکولس ہی کو دینے چاہیے. یعنی کہ بیسک لنچ اسکول کی طرف سے ہونا چاہیے. جب وہ اتنی فیسیں لے رہے ہیں تو ان کی طرف سے بیسک لنچز اسکول کو دینے بہت ضروری ہیں. بیسک لنچز اسکولس کی طرف سے ہی ہونے چاہیے. یعنی کہ چاول، سالن، روٹی، یہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ اسکول کی طرف سے ہونی چاہیے. کوئی ایک ڈرنک جیسے کہ اسٹرابیری ملک ہو گیا یا چاکلیٹ ملک ہو گیا جو بچے پسند کرتے ہیں، یہ اسکول کی طرف سے ہونا چاہیے. ساتھ میں آپ اسٹالز بھی لگا دیں کہ جو بچہ اگر کچھ خرید کے بھی کھانا چاہے تو وہ بھی کھا سکے. مگر یہ بیسک لنچز ہر بچے کا حق ہے، جو کہ اس کو ایک جیسے جہازوں میں دیا جاتا ہے، پیک کی صورت میں اس کو دیا جائے اور وہ بچہ کھائے. ہر بچے کو ٹیبل مینرز اسی طرح سکھائے جائیں کہ اس بچے پہ لازم ہو کہ وہ اپنا لنچ لے کر ٹیبل پر جا کے بیٹھے، اور اس ٹیبل پہ سے جب وہ فنش کرے تو اس ٹیبل کو کلین کرے، اپنی ساری جگہ کو کلین کرے، اور وہ اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کرے، تاکہ آپ اس کو ٹیبل مینرز بھی سکھا رہے ہوں. درسگاہ کو ایک اسپیشل ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پہ کہ بچہ ایک پرفیکٹ لرنر ہو اور وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہو. اسکول کا بیسک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اسکول میں ایک بچہ، ایک اسلامی ملک کا بچہ، کیا اس کے فرائض ہیں اور کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں، یہ چیز لازم بچے کو سکھانی بہت ضروری ہے. ہم نے انگلش، اردو اور عربی کیوں سکھائی بچے کو؟ کیونکہ انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، اردو پاکستان میں بولی جاتی ہے اور ہر انسان کو سمجھ آتی ہے، اور عربی ہم نے کیوں سکھائی؟ تاکہ یہ آگے جا کے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. 8ویں کلاس تک بچے کو قرآن پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو بیسک آپ نے اس کی پکی کر دی، اس کو سکھا دی قرآن کے، آپ نے اس کو معنی سکھانے شروع کر دیے تاکہ اس کو سمجھ آنی شروع ہو کہ ہے کیا چیز قرآن. 8ویں کلاس کے بعد قرآن عربی میں پڑھانا شروع کر دیا جائے، پیراگرافز کی صورت میں اس کو سکھایا جائے عربی میں بھی، کیونکہ اب اس کو عربی آ چکی ہے، انگلش آ چکی ہے، اس کو معنی سمجھ آ چکے ہیں، تو اس کے لیے وہ قرآن پڑھنا کوئی ایک مشکل چیز نہیں ہوگی، بلکہ وہ بہت مزے سے قرآن بھی پڑھ سکے گا. ساتھ میں وہ ہنر بھی سیکھ رہا ہے بچہ، کوئی نہ کوئی بزنس کرنا سیکھ رہا ہے، کوئی الیکٹرک کا کام کرنا سیکھ رہا ہے، کوئی کارز کیسے بنتی ہیں، کمپیوٹر کیسے چلتا ہے، اور باقی چیزیں کیسے ہوتی ہیں، اس کی بیسک، پھر اس کے انٹرسٹ کے حساب سے
وہ اسپیشلائزیشن بھی کر سکتا ہے اس چیز کے اندر، اس شعبے کے اندر. سائنس کیا کہہ رہی ہے، بایولوجی کیا کہہ رہی ہے، کیمسٹری کیا کہہ رہی ہے، فزکس کیا کہہ رہی ہے، یہ سبجیکٹس ود ٹائم ایڈ اپ ہوتے جائیں. اسکول کو نرسری سے لے کے ایف اے تک اسکول ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ اس میں کالج آپ ختم کر دیں، سرے سے کالج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نرسری سے لے کے 12ویں تک صرف اسکول ہی ہونا چاہیے. اور 12ویں کے بعد جو تعلیم ہو وہ اسپیشلائزیشن والی تعلیم ہو، اور اس کو ہم یونیورسٹی بولتے ہیں، وہ یونیورسٹی ہوتی ہے. تو وہ پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے یونیورسٹی شروع ہو. اچھا، پھر مدرسوں کا کیا ہوگا؟ مدرسے کیسے چلے گے؟ مدرسوں کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ مدرسے ہونے ضرور چاہیے، مگر مدرسوں میں اگر کوئی اسلام کی اور اسپیشل تعلیم لینا چاہتا ہے، یعنی کہ اس میں اور ڈیپلی جانا چاہتا ہے، اور یا پھر قرآن کو حفظ کرنا چاہتا ہے، اس صورت میں وہ بچہ مدرسہ جانے کے لیے اس کے پاس آپشن ہونا چاہیے. مگر اسکول کا کیا فرض ہے، جہاں وہ اپنا مین اور بہت بڑا ٹائم، اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہے، اس میں آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ اور اسلامی اسکول میں، پاکستانی اسکول میں اس کا کیا اسٹائل ہونا چاہیے کہ اسکول کا، کیا اس پہ بات ہونی چاہیے؟ جی ہاں، اس پہ بات بھی بالکل ہونی چاہیے. دراصل ہمارے ہاں کے اسکولز ایک بزنس فیکٹری بن چکے ہیں، جہاں پہ صرف ایک مشینی سے بزنس چل رہا ہے، اور اسکول بے حساب بے انتہا کمائے جا رہے ہیں، اور بس وہ کیا ہی تعلیم دے رہے ہیں وہ آپ کو اور ہم کو پتہ ہے. آپ میں سے اور ہم میں سے کتنے بچوں کو پتہ ہے کہ ہم جب میٹرک کر کے نکلے تھے تو ہم نے کیا کیا سیکھا تھا؟ مجھے تو یاد نہیں ہم نے کیا کیا سیکھا تھا، نہ وہ شاید میری زندگی میں کوئی بہت زیادہ کام آیا ہے. اگر انگلش اسکول سے میں پڑھ کے نکلی ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میری انگلش بھی کیسی ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا. تو یہ چیزیں آنی بہت ضروری ہیں، یہ چیزیں آپ کو سیکھنی بہت ضروری ہیں. اچھا، ٹیچرز کی تنخواہوں کو بڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی کہ اسکولز کے اوپر ایک مانیٹر کرنے کا ایک ایسا بڑا ادارہ ہو موجود، جو کہ اسکول کی ارننگز پر جو ہے وہ نظر رکھے کہ اس اسکول کی اتنی ارننگز ہیں، اس کی حساب سے پرسنٹیج مقرر کی جائے کہ اس اسکول کے ٹیچرز کی اتنی سیلری ہونا ضروری ہے، لازم ہے، تاکہ وہ ٹیچر کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی ہو. اسکول تو ایک دفعہ بن گیا اور اس کی ساری سیٹنگ بھی ایک دفعہ ہو گئی، جس میں اگر حکومت چاہے تو اسکول کے لیے کوئی خاص فنڈز دے سکتی ہے، جس کی وجہ سے کہ وہ اسکول اس طرح سے ڈیزائن کیا جا سکے، اور اس کے بعد اس میں جو تعلیم کا حساب کتاب ہے وہ کیا جا سکے. اور اس کے بعد جب وہ اسکول آپ کا بن جائے تو وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں مینلی وہی لے کے چل رہی ہوتی ہیں سب کچھ، ہر چیز کو، تو وہ کتنا اچھا پڑھا پائیں گے، ان کے پرفارمنس پہ اچھا اثر پڑے گا اگر ان کی سیلریز اچھی ہوں گی. تو اس چیز کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اسکول میں ٹیچر کی سیلری کیا ہے، ٹیچر کس وجہ سے سلیکٹ کیا جا رہا ہے، وہ کس شعبے میں ماہر ہے، وہ کیا ٹیچ کر سکتا ہے. انیشیلی تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جو میں ایک آئیڈیا پیش کر رہی ہوں اس کے لیے پوری ہر چیز کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. تو انیشیلی تو ٹیچرز کو بھی ٹرینڈ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہم اسکولز کے اندر یہ والے چینجز کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اسکول کا ایک نظریہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی اور آپ کو میری اس ویڈیو میں سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اچھی بات اور لوگوں تک بھی پہنچائی جا سکے. آئندہ کے لیے پھر کسی اور اچھی ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، جب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.